والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء والحكماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حکم دیا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو فرما دیجیے: ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب تم حضور کی اتباع کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو گے، تو تمہیں وہ نعمت ملے گی جو تم چاہ رہے، اس سے بھی بہت بڑی نعمت. کیونکہ تم تو یہ چاہتے تھے نا کہ ہم اللہ کو محبوب بنائیں، لیکن حضور کی غلامی سے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لیں. یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم تو اللہ کو اپنا محبوب بنا رہے ہو، کہ جائے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے، جو بڑے بڑے علماء اور حکماء قرآن و سنت کے سمجھنے والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا مقام نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو، اصل تو بڑا مقام یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرے. تو ایک ہے نا کہ بھئی ہمیں فلاں عالم سے محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن مقام تو یہ ہے نا کہ وہ ہم سے محبت، ہمیں اللہ سے محبت ہے. بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ محبت فرمائے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی اپنے مہد میں تھے، جھولے میں تھے، دودھ پینے کی عمر میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے حکم سے کلام کیا، اور اس وقت کیا فرمایا تھا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بول کے اپنی عبودیت کا، عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کے مقابلے پہ شان دیکھیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ یہاں تو عیسیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہاں خدا خود فرماتی ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ دیکھو میرا بندہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے، یہ میرا عبد ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو یہ بڑی شان ہوتی ہے. اس کی یوں مثال سمجھیں کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں بادشاہ کا ملازم ہوں، تو آپ سمجھیں گے واقعی بھائی بادشاہ کا ملازم ہے تو بڑی شان ہے اس کی. لیکن اس بندے کی کتنی بڑی شان ہے جس کے بارے میں بادشاہ کہے گا جی یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا خاص آدمی ہے. اس لیے دونوں میں بڑا فرق ہے.
اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ ایک نبی نے تو یہ کہا کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دوبارہ مروں گا، جس دن قبر سے اٹھوں گا، مجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اور ایک نبی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے کہا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، تو اس لیے انہوں نے پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل اللہ نے مجھے بھی نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن تجھ پر تو اللہ نے خود سلام بھیجا، تو یہ بہت بڑا شان ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تو پھر کوئی مقام نہ ہوا نا کہ بندہ تو ہر بندہ اپنے اللہ کو محبوب رکھتا ہے، لیکن اصل بات تو تب ہے کہ خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ جو ہے نا مقام۔ اور یہ کب نصیب ہوگا؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک صحابی وہ بھی اتنے شان والے صحابی ہیں کہ ساری دنیا اپنے ماں باپ محمد مدنی پہ قربان کرتی ہے، اور کرنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ کیا ہیں؟ ساری کائنات محمد مصطفیٰ پہ قربان۔ تو ہر محبت والے آدمی نے، محدثین نے، علماء نے، سب نے جب حضور کا نام لیا تو کہا فدا ہو ابی و امی، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ تجھ پہ میرا ابا اما قربان ہو۔ تو یہ شان، اور ایک صحابی کا شان دیکھیں کہ وہ دشمنوں کے مقابلے پہ تیر چلا رہے تھے اور حضور نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، اور تیر چلاؤ تجھ پہ محمد کا ماں باپ قربان ہو۔ یہ پھر مقام جو ہیں یہ ایسے نہیں حاصل ہوتے، یہ مقام مکر سے نہیں ملتے، یہ مقام جھوٹے خواب بنانے سے نہیں ملتے، یہ مقام شرک و بدعات میں رہنے سے نہیں ملتے، یہ مقام قبروں کی مجاورت سے اور سجدے اور طواف سے نہیں ملتے، یہ مقام ملتے ہیں اتباع سنت محمد مصطفیٰ، کہ حضور کے غلام بن جائیں۔ بس جو حکم حضور نے دیا ہے آمنا و صدق، اور جس سے منع فرمایا ہے رک جائیں، جو رستہ دکھلایا ہے چل پڑے، جس چیز سے منع فرما دیا ہے رک جائیں۔ یہ مرتبہ جب ملتا ہے تو اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی کہ جو مرتبہ اللہ نے صحابہ کو دیا وہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، ایمانداری کی بات ہے، اعتراض کی بات نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ نے کوئی ایسے جو ہمارے ہاں رسومات ہیں، جو ہمارے ہاں طریقے ہیں، ان پہ تو کوئی ایک صحابی بھی نہیں چلا۔ ہمارے یہاں جو رسم و رواج آج کل بن گئے ہیں، ہمارے یہاں جو عبادات کے طریقے بن گئے ہیں کہ جناب مزاروں پہ جانا اور قبروں پہ طواف، قبروں پہ بوسے، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، قبروں پہ سجدہ کرنا، ان سے درخواستیں کرنی، ان سے حاجات مانگنے، اور اسی طرح کوئی میلاد میں ہے، کوئی رجبی میں ہے، کوئی معراج کے جلسے کو بس دین کی انتہا سمجھ لیتا ہے اور انہی باتوں کو دین بنا لیا۔ ان میں سے تو صحابہ نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اچھا، اس کے بعد مثلا علماء نے ذکر کے طریقے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرتے، یہ بھی ایک علاج ہے جو بزرگوں نے، بعض لوگوں نے ذکر کے ذریعے، بعض لوگوں نے محنتوں کے ذریعے، بعض لوگوں نے مراقبات کے ذریعے، مقصد یہ بھی اصلاح ہے، لیکن صحابہ نے ان پہ کسی پہ بھی عمل نہیں کیا۔ لیکن ان کو اتنا بڑا مقام جو مل گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر مرتبہ ہے تو اصحاب رسول اللہ کا ہے، یعنی اتنا بڑا مقام کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مدنی کی اطاعت کرے
اس کی اطاعت میری اطاعت ہے. اور میرے نبی نے اسی مقام پہ صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ جو میرے صحابہ کا دامن پکڑ لے اس نے گویا محمد مدنی کا دامن پکڑ لیا، اور جو میرے صحابہ کی سنت پہ چلا گویا وہ میری سنت پہ چلا. اتنا مرتبہ ان کو ملا ہے. وہ کہاں سے ملا؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. اونٹ روکا، اتر پڑے. اترنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا ہا قضا امرنا. کہا چلو قافلہ چلاؤ. نے کہا کیا مطلب؟ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، ذرا بیٹھتے ہیں، ذرا غم غلط کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مصیبت آ جائے نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آئے یا چھوٹی آئے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے حضور کی اتباع کر لی. میرے مدنی سرکار کی بیوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں. ان کے والد فوت ہو گئے. 3 دن جب گزرے، بی بی بوڑھی ہو گئی تھی، کافی عمر تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہیں وہ عمر رسیدہ تھی، ماں سوا بی بی عائشہ کی. اور بہت بڑی عمر تھی بی بی سودا کی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے اپنی غلام نکرانی کو بلایا اور فرمایا کہ پانی رکھ لو. غسل کیا. غسل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے سر میں ذرا تیل لگا دو اور کنگھی کر دو. تیل لگا دیا نکرانی نے، کنگھی کر دی دوپٹہ. اتنی دیر میں کوئی اور بیوی آ گئی تو انہوں نے از راہ مزاح فرمایا کہ بی بی آج بڑھاپے میں آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آ گیا ہے، غسل فرما رہی ہیں، تیل لگا رہی ہیں، کنگھی کر رہی ہیں، خیر تو ہے، یعنی جیسے محبت میں بات ہوتی. فرمایا میرے باپ فوت ہو گئے تھے، مدنی سرکار نے حکم دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جو ہے منع ہے. 3 دن گزر گئے تو میں نے کہا سوگ ختم کروں تاکہ اتباع سنت رسول ہو جائے. آدمی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اگر موت آ گئی شریعت صرف 3 دن کی اجازت دیتی ہے کہ 3 دن تک آپ سوگ میں رہ سکتے ہیں. سوگ کا کیا معنی ہے کہ یعنی آپ سنگار نہ کریں، فیشن نہ کریں، سادہ کپڑوں میں رہیں، اپنے گھر میں بیٹھیں تاکہ لوگ تمہارے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہوں. جب 3 دن گزر جائیں بس عزا ختم. الا کوئی عورت ہے اس کا خاوند مر جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے سوگ میں بیٹھے گی، اور 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی الا بعذر. اگر کوئی شدید عذر ہے، ورنہ اس کو خاوند کے گھر میں رہنا ہوگا اور عام کپڑوں میں رہنا ہوگا. سنگار بھی نہیں کرے گی، سرما بھی نہیں لگائے گی، کوئی فیشن، کوئی میک اپ، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی. تو اب اتباع کا یہ عالم ہے کہ بی بی ہے، بڑھاپا ہو گیا، کہا بھی کنگھی کرو تاکہ سنت تو پوری ہو نا. اللہ فرمایا مجھے اب کیا ضرورت ہے کنگھی کرنے کی، تیل لگانے کی. لیکن اتباع رسول میں فرق نہ آ جائے ایک ایک قدم پر، یعنی اور اس لیے ان کو حضور کی اطاعت کا بدلہ یہ ملا کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں آسمان کے تارے بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ ایک ایسی مقدس جماعت بن گئی کہ جن کے ایمان کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھا لی. تو یہ سارا ان کو مقام کہاں سے ملا ہے؟ حضور کی غلامی. اور آج بھی اگر کوئی ترقی کر سکتا ہے، کوئی مراتب ولایت پہ پہنچ سکتا ہے، کوئی عباد اللہ صالحین میں شمار ہو سکتا ہے، کوئی اپنے
ولایت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ سکتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اتباع رسول اللہ کہ حضور کی سنت میں. اور تم بھی جب نظر ڈالو تو اسی طرح نظر ڈالو کہ اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نماز میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، بات کرنے میں، ہر جگہ حضور کی سنت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی؟ اگر حضور کی سنت ہے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی. اور اگر ایک آدمی پانی پہ چل پڑے، آگ پہ تمہیں چل کے دکھا دے، آسمانوں پہ تمہیں اڑ کے دکھا دے، لیکن عمل سنت کے خلاف ہے تو سمجھو یہ دجال تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہوتا تو محمد مدنی کا غلام ہوتا، حضور کی سنت پہ چلنے والا ہوتا. یہ استدراج دجال کو بھی ہوں گے. دجال نہیں کہے گا زمین سے کہ خزانے نکالو، زمین سونا چاندی باہر پھینک دے گی. دجال کہے گا سوکھی ہوئی نہروں سے کہ چلو، اسی وقت نہریں چل پڑیں گی. دجال بھی لوگوں کو اشارہ کرے گا، لوگ پیچھے بھاگ پڑیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ تو جوگیوں کے پاس بھی شعبدے ہوتے ہیں، یہ تو جادوگروں کے پاس بھی شعبدے ہوتے ہیں، یہ تو جناب اللہ معاف فرمائے جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا ہو ان کے پاس بھی ایسے ایسے سحر ہوتے ہیں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ولایت نہیں ہوتی. ولایت کا معنی ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ قال العلماء والحکماء کہ مقام تو پھر یہ ہے کہ تمہیں اللہ محبوب بنا لے، اللہ کہہ دے کہ میرے بندے. اس لیے فرماتے ہیں وقال الحسن البصری رحمہ اللہ وغیرہ من السلف زعم قوم انهم يحبون اللہ فابتلاهم اللہ بهذه الآیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ان کے امتحان کے لیے پھر یہ آیت نازل کر دی کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو، اتباع کرو. اتباع کر کے دکھلاؤ گے تو پھر تم دعوے میں سچے ہو، ورنہ فقط زبان سے دعویٰ کرنا جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا افتراء ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا کذب ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے یا دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے اور محمد مدنی میرے محبوب ہیں، حضور پاک مجھے ساری کائنات میں سب سے پیارے ہیں، اور پھر حضور کی سنت کا مخالف ہو تو اس سے بڑا کذاب دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں کہ دعویٰ تو کرے حضور کی محبت کا اور عمل کرے حضور کے خلاف. دعویٰ کرے حضور سے محبت کا اور عمل کرے بدعت کا. دعویٰ کرے محمد مدنی کی غلامی کا اور اتباع سنت کے خلاف کرے. علماء نے لکھا پھر اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا کذاب، اس سے بڑا مفتری کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. فرماتے ہیں وقال تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن التنافسی قال حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ عبد الاعلی ابن اعین ان یحییٰ ابن ابی کثیر ان عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحل الدین الا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس حدیث پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحل الدین الا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آپ نے فرمایا خدا کے بندو دین ہے کیا؟ دین اسی کا تو نام ہے کہ تم کسی کے ساتھ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور کسی کے ساتھ بغض کرو تو اللہ کے لیے کرو. اسی کا نام تو دین ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اگر کسی کو کچھ ہدیہ دیا ہے اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی ہے اللہ کے لیے، کسی سے بغض کیا ہے اللہ کے لیے، اور کسی سے ہاتھ روک لیا ہے اللہ کے لیے، حضور نے فرمایا وقت استکمل الایمان، سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کیونکہ جب کسی کو دیتا ہے اس لیے کہ بھائی فلاں آدمی ہے دین کا بات کر رہا ہے، اللہ راضی ہوگا، میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں. اگر کسی کا دیکھا کہ بھئی یہ تو خود بدعات میں الجھ گیا، اس سے بغض ہو گیا کہ بھئی یہ سنت کا مخالف ہے اس لیے مجھے بغض ہے،
کہ یہ محمد مدنی کی سنت کا مخالف، یہ شرک میں پڑا ہے، یہ بدعت میں پڑا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، تو آپ نے دشمن کو گرا دیا، دشمن گر گیا اور حضرت علی اس کے سینے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پہ بیٹھے تو اس نے کیا کیا کہ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اتر گئے، فوراً سینے سے ہٹ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ نے مجھے گرایا ہوا ہے اور پھر میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا ہے، تو آپ تو اور مجھے مارتے غصے میں کہ بھی اتنی میری توہین کر دی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں نے تمہیں اللہ کے لیے گرایا تھا، اللہ کی وجہ سے کہ تم کفر پہ ہو، اللہ کی خاطر میں لڑ رہا تھا۔ جب تم نے مجھے میرے چہرے پہ تھوک پھینکی تو مجھے دل میں غصہ آ گیا کہ اس نے میری توہین کی ہے۔ اب اگر میں تمہیں مارتا تو پھر اپنے غصے میں مارتا، اللہ کے لیے تو میں مارتا۔ میں نے کہا چھوڑ دو، اب کیا ضرورت ہے پھر لڑنے کی۔ یہ ہوتا ہے الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ کسی سے محبت کرو تو خالص اللہ کے، اور اگر کسی سے بغض ہے تو خالص اللہ کے لیے۔ آج تو یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، بس آج ہر آدمی کو پارٹی کا فکر ہے، بس کہ اس پارٹی میں وہ بے دین ہے، او جی کیا کریں اگر ہماری تو پارٹی ہے، وہ کفر کر رہی ہے کہے گا۔ ان کو جب سمجھاؤ کہ بابا یہ تمہاری پارٹی ایسی ہے، تمہاری جماعت ایسی ہے، تمہارا قیادت ایسی ہے، تمہارے چلانے والے ایسے ہیں، وہ تو بالکل اسلام کے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں تو حضرت کوئی شبہ نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی بڑا بڑا ظلم ہے، لیکن جناب آخر کیا کریں، ہم پارٹی ہے۔ یہ جو ہے نا، اس وجہ سے آج پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے کہ ہماری محبت نہ اللہ کے لیے ہے نہ بغض اللہ کے لیے۔ ہماری محبت بھی فائدے کے لیے ہے اور بغض جو ہے وہ بھی فائدے کے لیے۔ جہاں سے فائدہ ملتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جہاں سے نقصان ہوتا ہے ہم اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس میں میرے فائدے کو آگ لگاؤ، دین کی بات کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے فرمان رسول پاک کے مطابق وہ کس بات میں ہے؟ نہیں، آج کل ذاتی ادا ہیں، ذاتی مفادات ہیں اور گروہی تعصبات ہیں، ہر بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری سیئات کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ عذاب میں مبتلا۔ اس لیے فرماتے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وقال ابو زرعۃ عبد اللہ ھذا منکر الحدیث ثم قال اللہ تبارک و تعالی ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، ای باتباعکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یحصل لکم ھذا من برکت سفارتی، ثم قال تعالی آمرا لکل احد من خاص وعام قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے مدنی کی اطاعت کرو گے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے اتباع کہ ایک میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور وہ ڈرتے 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 حضور کی مجلس میں آیا اور سامنے کھڑے ہو گیا حضور پاک کے اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور نے فرمایا عرفتک، میں نے تمہیں پہچانا، تم وہ آدمی نہیں ہو جس نے میرے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء حمزہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کے قاتل وحشی، تم وہی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا حضور بالکل میں وہی۔ اب دیکھیں اندازہ کریں کہ حضور کے سکے چچے کا قاتل ہے،
اور قتل بھی ایسے کیا، اللہ معاف کرے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو مسلح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال لیا۔ اتنا ظلم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید رنج ہوا ہے سیدنا حمزہ کی شہادت پر کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا اور عورتوں کے غم کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے چاچے کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح میدان احد میں چھوڑ دیتا، دفن بھی نہ کرتا۔ اتنا حضور جذبات میں تھے۔ آج وہی قاتل سامنے کھڑا۔ اچھا، اور حضور اس وقت مکہ فتح ہو گیا، یعنی حضور کا غلبہ ہے، یعنی اگر حضور اشارہ بھی فرما دیتے نا، اپنی آنکھ مبارک سے بھی اشارہ کر دیتے تو اس کی بوٹیاں بھی نہ گنی جاتی کہ کہاں ہیں۔ لیکن حضور نے دیکھا، پہچانا اور فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے معافی ہے؟ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، سب معاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، صحابی نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہو گیا، جان امان سب پناہ مل گئی، حضور نے فرمایا کہ وحشی ایک بات میں تم سے کہتا ہوں اگر مان لو۔ وحشی نے کہا حضور فرمائے، حکم دیں۔ آپ نے فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے چچا یاد آ جائے، مجھے اپنے چچا کا دکھ یاد آ جاتا ہے، تم میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور پھر مجھے اجازت۔ حضور نے فرمایا نہیں تم رہ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، میرے وجہ سے حضور کو دکھ پہنچتا ہے، میں سامنے نہیں آؤں گا، بس اب میں اپنے محبوب کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔ اس وقت سے ویشی غائب ہو گئی۔ مسلمان ہے پکا، ایمان پہ پکا ہے، لیکن حضور کو تکلیف ہوتی ہے، سامنے نہیں آتا۔ خدا کی شان دیکھے کہ مسیلمہ بن الکذاب وہ جھوٹا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس مرتد سے، اس کذاب و دجال سے اسلام کی فوجیں ٹکرائیں، اس کے پاس بھی بڑی طاقت تھی، بڑی قوم تھی، برادری تھی، فوجیں آمنے سامنے تھی، تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دور سے ایک گھوڑے کا سوار آتے ہوئے دیکھا کہ مٹی اڑ رہی ہے اور گھوڑا ایسے آ رہا ہے جیسے اڑتا ہوا آ رہا ہو۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا بندہ ہے، کون آ رہا ہے، کون ہے۔ ابھی اتنی باتیں ہم کر رہے تھے کہ وہ گھوڑا اس نے اوپر سے گزارا اور ٹھیک مسلمہ پہ اترا اور تلوار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس جھوٹے نبی کو قتل کیا، اور پھر وہی اپنا ڈاٹا کھول دیا، اپنا جو کپڑا لپیٹا ہوا تھا چہرے پہ کھول دیا اور وہی نعرہ مارا کہ فزت ورب الکعبہ، کہنے لگا مسلمانوں گواہ ہو جاؤ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج میں محمد کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا کہ میں نے آج حضور کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا۔ اگر اسلام میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کفر کے زمانے میں اتنی بڑی غلطی ہوئی تو اسلام میں نے وہ بدلہ دیا ہے۔ یہ ہے محبت کہ اللہ کے لیے محبت ہے کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے میں سامنے کیسے جاؤں۔ ہم ہیں ماشاءاللہ جی، ہم لوگ بڑے بہادر ہیں، روزانہ داڑھی پہ اس طرح پھروائیں، نماز ہم نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم ادا نہ کریں، سود کھا کھا کے ہمارے پیٹ بڑھ گئے ہیں، زنا رشوت ہمارے پاس عام ہے، اور پھر یا رسول اللہ سلام علیکہ کھڑے۔ ہم کوئی عجیب نسل کی قوم ہے، دعا کرو بس اللہ ہمیں ہدایت، بس اور بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پلے میں کیا ہے، ہم کسی کو روک سکتے ہیں؟
جب ایک آدمی مکے میں مثلاً آ جائے کعبے میں مدینے میں آ کے بھی اس کو حیا نہ آئے تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی اس کا؟ نہ ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے کہ آپ نے خدا کا کعبہ دیکھا ہے۔ اللہ مدینہ منورہ بھی نصیب کرے، مدینہ بھی نصیب فرمائے، حضور کے روضے کی زیارت بھی نصیب فرمائے، حضور کے مزار مبارک پہ صلاۃ و سلام بھی نصیب فرمائے، حضور کی محبت عشق ادب بھی نصیب فرمائے۔ تو اگر جب ہم آئے تھے ماشاءاللہ کلین شیو تھے، واپس گئے تو کلین شیو تھے، آئے تھے تو بے نماز تھے، واپس گئے تو بے نماز تھے، آئے تھے تو جھوٹ بولتے تھے، واپس گئے تو جھوٹ بولتے ہیں، آئے تھے تو رشوت کے پیسوں سے عمرے پہ آئے تھے، واپس جا کے بھی انتظار میں ہیں کہ ماتحت نے اگر اس کو کعبے اور مدینے کی زیارت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی؟ ہماری تقریروں میں کو اللہ کے کعبے سے زیادہ اثر ہے، ہماری تقریروں میں محمد مدنی کے شہر سے کچھ زیادہ اثر ہے۔ جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ یہی کعبہ ہے، اسی کے گرد میرے محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے، اور آج میں اسی جگہ پھر رہا ہوں جہاں محمد کے قدم تھے، اس کے بعد بھی اس کو سنت کا خیال نہیں آیا، اس کے بعد بھی اس کی زندگی نہیں بدلی، اس کے بعد بھی اس کا عقیدہ نہیں بدلا، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، محمد مدنی کی قبر مبارک ہے، سیدنا ابا بکر سیدنا عمر کی قبر ہے، اگر بن جنت البقیع میں گیا سیدنا عثمان، بی بی فاطمہ الزہرا، حضور کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، احد پہ گیا سید الشہداء ہے، مصعب ابن عمیر ہے، حضرت جعفر ہیں، بدر پہ گیا صحابہ بدر ہیں، دیکھ چکا پہ سب پہ فنا آ گئی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور سب اللہ کے آگے محتاج ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے بعد بھی جا کے قبروں پہ سجدے کر رہا ہے تو اس کو کون سی تقریر سیدھا کر سکتی ہے؟ روز طواف کرتا ہے اور رکن یمانی پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ حضور نے کس سے مانگا؟ ہاں جی، اسی طواف میں حضور نے کون سی دعا مانگی؟ ایمان سے کہو، حضور نے کہا اللہ میاں تجھے آدم کا واسطہ، اللہ تجھے نوح کا واسطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، میرے ابا اسماعیل کا واسطہ۔ حضور نے کیا، یہ جائے گا داتا مہربانی، یہاں ربنا وہاں داتا، یہاں یا رب البیت العتیق وہاں یا خواجہ غریب نواز۔ یہ مسلمان ہیں، ان کو تقریر کیا کرے گی؟ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم کرتے رہو، ماننا نہ ماننا ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میرا دین پہنچاتے رہو، حق کی بات سناتے رہو، کوئی مانے گا الحمدللہ، نہ مانے گا تمہارا اجر کہیں نہیں جاتا۔
تمہارا ثواب کہیں ضائع نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں یہی حکم ہے، اس حکم پہ بھی ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، موت تک دے، ہمارے بچوں کو دے، ہمارے خاندان کو دے، کہ یہ دین کے سلسلے جو ہیں قائم دائم رہے ہمیشہ انشاءاللہ. لیکن بات جو ہے میرے بھائی ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، آپ یقین کریں گے اللہ کے کعبے میں آنکھوں سے دیکھا میں نے کہ ایک آدمی، ہم مدینہ منورہ سے آئے، بال کٹوانے تھے تو ایک سالون میں جا کے بیٹھ گئے، ایک آدمی احرام میں بیٹھا ہے اور شیو ہو رہی ہے. ہمارے بھائی ہیں سیف الرحمان صاحب، وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا احرام داڑھی مڈوا کے کھلوا رہے ہو یا پہلے سر بھی منڈائے؟ اس نے کہا کہ جناب میں کیا کروں، میں تو ایک حجام ہوں، میں نے اس کو کہا ہے کہ اللہ کے بندے پہلے سر پہ اس طرح پھروا لو. انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے وہی 3 ٹک لگا لیے تھے، 2-3 بال ادھر ادھر سے کاٹ دیے تھے، بس وہ میرا احرام کھل گیا ہے، بس شیو کرانے آیا ہوں میں. ابھی احرام میں بیٹھا ہے اور سنت رسول پہ اس طرح پھر رہا. اتنا صبر بھی نہیں ہوا کہ گھر تک چلا جائے. آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ صفا مروہ سے فارغ ہوں گے، عمرہ ختم کریں گے، پہلا کام سگریٹ. چھوڑے یار کیا ہوتا ہے، عادت ہے، میں اللہ بخشنے والا. تو کس نے تمہیں کہا یہاں تشریف لے آؤ؟ نہ آتے تب بھی تو اللہ بخشنے والا ہے. جو لوگ یہاں نہیں آتے ان کو اللہ نہیں بخشے گا. لیکن اگر ہم آئے ہیں، اگر ہم نے اسلام کی وردی پہنی ہے تو پھر اس وردی کا بھی تو کچھ حیا ہونا، کہ ابھی تو ہم اسلام والے پرچم میں ہیں، ابھی ہم احرام میں ہیں، ابھی ہم نے نبیوں والی وردی پہنی ہوئی ہے، ابھی ہم نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ 1,24,000 پیغمبر کی وردی پہنی ہوئی ہے، کہ جو انہوں نے حالت عمرے میں حج میں وہ وردی احرام والی باندھی تھی، آج ہم نے بھی نقل بنائی ہوئی ہے. اور اللہ سے رو رو کے آدمی تڑپ جائے، عرض کرے مولا نقل بنانا تو میرا کام تھا، منظور کرنا تیرا کام، کہ تو مہربانی کر مجھے بدل، میرے اندر دین کا انقلاب پیدا فرما. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عورت تھی، طوائف تھی، بے انتہا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا. کیوں؟ جمال تو کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے، جمال کیا ہے؟ اور اس کے جمال کا فتنہ یہ بنا کہ پورے علاقے کے بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے معززین کے نوجوان بچے جو تھے اس کے حسن و جمال کے فتنے میں آ کے گناہوں میں، فواحش میں مبتلا ہو رہے تھے. حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ حضرت یہاں تو ایک عذاب آ گیا. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بازار ہے یہاں گناہوں کا، اس میں کوئی ایک عورت آئی ہے اور وہ تو کوئی قتالہ ہے، جس پر نظر ڈال دی ہے وہ ختم. انہوں نے فرمایا اچھا. سارے واقعات سن لیے. ایک رات گٹھڑی جیب میں بغل میں دبائے ہوئے، چھپتے چھپاتے کپڑا لپیٹے ہوئے اسی عورت کے دروازے پہ پہنچ گئے. کہ آپ کیا لیتی ہیں؟ 1 گھنٹے کا. اب وہ دیکھ رہی ہے بزرگ آدمی، اتنی بڑی داڑھی. خدا کے بندو شکر کرو، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ داڑھی کچھ نہیں، اس داڑھی کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اس وردی کا اثر ہے کہ آدمی کو حیا آتی ہے کہ دیکھے گا کیا کہے گا، داڑھی منہ پہ ہے کیا کر رہا ہے. کتنے گناہوں سے صرف یہ داڑھی بچا لیتی. یعنی کہ ہر داڑھی والا فرشتہ ہوتا ہے، داڑھی والوں سے بھی گناہ ہوتے، لیکن ہمیں ہزاروں گناہوں سے بچانے کا یہ بھی ایک سبب. خیر اس نے کہا، آپ نے کہا دیکھیں زیادہ بحث کی بات نہیں ہے، تمہاری وقت کی قیمت ہے، تم اپنی قیمت بتاؤ. تم کیا دیکھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کوئی بھی ہوں. اس نے کہا مثلا میں 100 درہم لوں گی. فرمایا یہ لے لو. اندر لے گئی، دروازہ بند کر دیا. فرمایا جی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا یہ اب تم نے 1 گھنٹے کی قیمت مجھ سے لے لی ہے، 1 گھنٹے میں میں جو حکم کروں گا تمہیں تعمیل کرنی ہوگی. اس نے کہا جی بالکل، میں نے وقت کے پیسے لیے.
یہی تو ہے میرا کام، میں اپنا وقت بیچتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی سے غسل کر لو اور یہ فقیر کے کپڑے ہیں یہ پہن۔ غسل خانے میں چلی گئی، غسل کر لیا، کپڑے پہن لیے، باہر آ گئی، فرمایا مصلی بچھایا اپنا، فرمایا جیسے میں پڑھتا جاؤں اسی طرح پڑھتی جاؤں۔ 2 رکعت نماز شروع کی، سر سجدے میں ڈالا، کہا مولا تیرے بندے کا اتنا کام تھا کہ تیری بندی کو یہاں تک میں لے آیا ہوں، دلوں کے بدلنے والا تو، اب آگے میری کوئی طاقت نہیں، بس میں اتنے تک کر سکتا کہ میں نے اپنی داڑھی کو بھی داؤ پہ لگا دیا، دنیا کے سامنے اپنی ولایت و عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا کہ اس گندی بازار میں آ گیا۔ اگر دنیا دیکھتی تو کیا کہتی، کیا ہو گیا اس کو؟ میں نے اپنی عزت کو بیچ دیا، مٹی پہ ڈال دیا، اور اس پہ آ کے خریدا ہے، غسل کروایا ہے، اور مصلی پہ کھڑا کے اللہ اکبر کا سبق پڑھایا ہے۔ اگر تیری شان واقعی تو اکبر ہے تو اس کے دل کو بدل دے۔ 2 رکعت پڑھی، دعا کی، فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی اچھا مجھے اجازت ہے، یہ کپڑے چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو کسی غریب کو دے دینا، یہ تو کھدر کے موٹے گوٹے کپڑے ہیں، تمہارے کام کے تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت اب کہاں اجازت لے کے جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں، مجھے تو لے چلیں بس، ختم، اب میں اس جگہ تو نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے مرتبے پہ پہنچ۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، پتہ ہے کون تھے؟ ڈاکو تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو بندہ گزرتا ڈاکہ مار کے لوٹ لیتے۔ ایک بڑا گروہ بنایا ہوا تھا کتا الطریق کا کہ راستے میں کھڑے ہیں، مسافروں کو لوٹ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اس عورت کے ساتھ رات کا وعدہ تھا کہ میں رات تیرے گھر میں آؤں گا، وہ اسی وعدے پہ جا رہے تھے، اس کے گھر کی دیوار پہ چڑھے، کود کے اندر جانے کے لیے، ساتھ چھوٹی سی مسجد تھی، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس نے یہ آیت پڑھی کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر میں ڈر جائیں؟ جب یہ آیت پڑھی، کان میں آواز پڑی، وہیں دیوار پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے آن الوقت وخشیت القلب، وقت آ گیا اور میں اللہ سے ڈر گیا، بس مسجد میں کودے، کہا مجھے توبہ کرا دو، ختم۔ اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے تاج بن گئے، علم کے سرتاج بن گئے، اور ہم مکے میں آئیں، مدینے میں آئیں، اللہ کے نبی کے روضے پہ آئیں، خدا کے کعبے پہ آئیں، اس جگہ کو بوسہ دیں جہاں محمد کے لب لگے ہیں۔ عقیدے تو تمہارے ادھر یہ ہے کہ جی پیر نے جو نظر ڈالی نا حضرت، بس مرشد کی نظر سے بدل گیا، اور پہلے بھنگ نہیں پیتا تھا، اب گھڑا پیتا، مرشد کی نظر سے کامل ہو گیا۔ مرشد نے جو حضرت نظر ڈالی نا، مرشد نے فرمایا جا وہ بھیڑا، کادی نماز تے کادے روزے، میں جو بیٹھا قیامت تینوں نال لئی جاسا جہنم۔ کیوں؟ بے نماز تو جہنم ہی جائے گا نا، اور کہاں لے جائے گا؟ اندازہ کریں، ادھر تو تمہاری مرشد کی نظر سے تیری قسمتیں بدلتی ہیں، یہاں محمد کے لب جہاں لگے ہیں بوسے دے رہے اور پھر بھی تیری زبان نہیں بدلتی۔ کیوں؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک پکنک سمجھا ہوا ہے کہ چلو بھائی مکہ مدینہ بھی دیکھ لو، تاکہ ہماری ڈائریوں میں یہ آ جائے ہم نے یورپ دیکھا، ہم نے فلاں دیکھا، ہم نے سمرقند دیکھا، بخارا دیکھا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، ہم نے جناب زمزم دیکھا، صفا مروہ دیکھا، ڈائریاں لکھ رہے ہیں، اپنے سفر نامے لکھ رہے ہیں، لیکن نہ زبان بدلی ہے، نہ جسم بدلا ہے، نہ شکل بدلی، نہ عقیدہ بدلا، نہ عمل بدلا۔ مطلب یعنی نعوذ باللہ مکہ مدینہ میں اثر ختم ہو گیا یا ہمارا ایمان ٹھیک نہیں؟
یاد رکھو دودھ ہے، لیکن برتن گندا ہو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، تو بس قصور دودھ کا تو نہیں نا، قصور اس برتن کا ہے۔ جب تک ہمارا یہ برتن پاک نہ ہو، زمزم کیا کرے، وہ تو اندر اور پھٹ جائے گا۔ پاک چیز کو جو پلیت پہ ڈال دو، اگر ایک جگہ پیشاب پڑا ہو، ایک گلاس پانی بھر کے ڈال دو تو پیشاب پاک ہو گیا یا اور بڑھ گیا؟ تو پاک تو تب ہوگا جب اس کو پہلے دھو گے، نکالو گے، ہٹاؤ گے، پھر پانی ڈالو گے تو وہ جگہ پاک ہوگی۔ اس کو تم برتن میں رکھ لو، پیشاب کر لو، اسی میں ایک گلاس اور پانی ڈال دو تو پاک ہو گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں، اور یہ انقلاب کب آئے گا؟ جب تم حضور کی غلامی میں آؤ۔ یہ انقلاب اب یاد رکھیں، اب نہ وہ بزرگ رہ گئے کہ جن کی نظر سے ہمیں ہدایت کے راستے ملیں، اب نہ وہ مرکز رہ گئے جہاں جا کے لوگ اپنے دلوں کی صفائی کرتے تھے، تزکیہ حاصل کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے دلوں کی اصلاح کرتے تھے۔ پہلے یاد رکھیں، علماء جب پڑھتے تھے تو علماء کرام علم حاصل کرنے کے بعد ایسے لوگوں کی خدمت میں بھیجے جاتے تھے، اہل اللہ کی خدمت میں، کہ وہاں جا کے اپنے باطن کا تزکیہ کرائیں، پھر جا کے وہ آگے دین کا کام شروع کرتے تھے۔ آج وہ ساری مسندیں اجڑ گئی ہیں اور قحط الرجال ہو گیا ہے۔ جیسے میرے مدنی نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے، یکثر القراء و یقل العلم، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، علم ختم۔ یہ بھی ایک علامات قیامت ہے کہ حافظ قاری اتنے ہو جائیں گے کہ ایک ایک گلی میں 500 مل جائے گا، لیکن علم۔ اگلے دن ایک ماشاءاللہ ایک قاری صاحب نے مجھے فون کر کے مسئلہ پوچھا۔ اس نے ٹیلی فون کیا، پہلے ایک آدمی نے تعارف کرایا کہ جناب یہ فلام قاری صاحب ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نام نہیں لینا چاہیے، نام نے غیبت ہوتی، اللہ بچائے نام لینے سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے فرمائے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں عمرے پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے احرام باندھ کے میری بیوی جب آئی تو حالت حیض تھی، ہم نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حیض میں عورت احرام باندھ سکتی۔ کہنے لگا جناب جب ہم مکے میں آ گئے تو ایک دن گزرنے کے بعد میری بیوی کو تسلی ہو گئی کہ خون بند ہو گیا ہے، تو اس نے پھر جا کے طواف بھی کر لیا اور صفا مروہ بھی دوڑ لی، اور کہنے لگا ہاں اس سے پہلے میں ایک بات اور بھی بھول گیا کہ ابھی وہ انتظار میں تھی نا، تو اس دور میں ہم میاں بیوی نے آپس میں ملاقات بھی کر لی۔ یہ قاری صاحب، یہ تو قرآن کا قاری ہے، پتہ نہیں جاہل ہوتا تو کیا کرتا۔ میں نے کہا اچھا جناب پھر کیا ہوا؟ کہتے جی پھر اس کے بعد جب صفا مروہ کر کے دوڑ کے واپس آئی تو پھر اسے خون کے آثار نظر آ گئے۔ ویسے میری بیوی اس مرض کی بیمار بھی ہے، ابھی کبھی کبھی خون زیادہ دن آتا ہے، کبھی کبھی۔ میں نے کہا حضرت پہلے مہربانی فرماؤ، ایک جس دن ان کو ایام آئے ہیں یہ ایام حیض کے تھے؟ کہتے ہاں۔ کتنے دن میں پہلے پاک ہوتی ہے؟ کہتے جی 8 دن میں۔ تو میں نے کہا یہاں ایک دن میں کیسے پاک ہو گئی؟ اتنی عقل تو خدا نے بھی دیا ہے، کامن سینس ہے، کوئی دماغ میں بھوسا تو بھرا ہوا نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تو پاک ہوتی تھی 8ویں دن، یہاں ایک دن میں کیسے پاک ہو گئی بھائی؟ اچھا جب وہ پاک بھی نہیں ہوئی، احرام میں بھی ہے، تو میں کیا شوق ہو گیا کہ بھی پھر بیوی پتہ نہیں بھاگ جائے گی نہیں ملے گی، میں فارغ ہو لوں جلدی۔ کہتے ہیں جی بس یہ تو ہو گیا۔ میں نے کہا مہربانی فرما کے 2 دم بھی دیں، عمرہ بھی قضا کریں، توبہ بھی کریں۔ جی اچھا پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حضرت معلوم مجھے ہو گیا ہے آپ کے جواب سے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا جی، مولوی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تیسرے دن کل کرنے ہیں، 7 جمعراتیں کرنی ہیں، اور ہر جمعرات کھانے 7 قسم کے ہوں، ورنہ تمہارا باپ دادا قبر میں تڑپتا رہے گا۔ لیکن خود مولوی نے کبھی تمہیں جمعرات کھلائی ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مولوی سمجھدار ہے، اپنے حلال کو حرام کیوں کرے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ بدعت ہے، حرام ہے، کیوں حرام کرے؟ وہ تو لوگوں کے پیسے حرام کرتا ہے، خود پاگل نہیں ہے وہ۔
ان کے باپ دادے نہیں مرتے مولویوں کے، اپنی کیوں نہیں جمعراتیں کرتے؟ اگر کبھی بھول کے بھی بلائیں تو اس دن بلائیں گے جب کسی کے گھر سے کھانا آنا ہو۔ مولوی کو پتا ہوتا ہے نا آج فلانے کا کھانا بھیجوں گا، اچھا حضرت آپ بھی رات تشریف لیں، ہماری دعوت قبول فرما، پتہ ہے کہ ہمارے گھر سے تو نہیں کھانا آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرو۔ مولوی پیر ٹھیک ہو جائے نا ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ انجن صحیح چلے گا تو ڈبے ہم پیچھے جائیں گے پٹڑی پر، انجن ہی اترے ہوئے ہیں تو ہم کدھر جائیں؟ انجن ہی ریت میں کھڑے ہیں تو ڈبے تو لازمی بات ہے رکے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے حکم دیا ہر عام خاص کو، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، اگر اللہ کے حکم کے اعراض کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، فدل علی ان مخالفته فی الطریقۃ کفر، یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی جو اللہ رسول کے طریقے پہ نہ چلے وہ کفر ہے۔ واللہ لا يحب من اتصف بذلک، اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتے جو ایسی بات کرے۔ وَإِنْ ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، لاکھ دعوے کرتا رہے، لاکھ اپنی محبت کے دعوے کرے، لیکن جب تک محمد مصطفیٰ النبی الأمی خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین کی اتباع نہ کرے نجات نہیں ملے گی۔ الذی لو کان الانبیاء بل المرسلون بل اولو العزم منهم فی زمانہ ما وسعهم الا اتباع والدخول فی طاعته واتباع شریعته۔ مفسر فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی، اگر اللہ کے رسول بھی میرے مدنی کے زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی میرے محمد کی اتباع کرنی پڑتی، ان کو بھی حضور کی شریعت پہ چلنا پڑتا، ان کو بھی حضور کے طریقے پہ چلنا پڑتا، ورنہ اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کما سیاتی تقریرہ عند قولہ تبارک و تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الآیہ انشاء اللہ تعالی۔ مفسر فرماتے ہیں انشاءاللہ اس آیت پہ مزید میں تفصیل بیان کروں گا، واللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور چاقو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں کوئی بکری یا مرغی ذبح کرنی پڑ گئی اور ہم نے بلیڈ سے ذبح کر لی، کوئی بات نہیں، مقصد ذبح کرنا ہے، چاہے تم چاقو سے ذبح کرو، چاہے کلہاڑی سے ذبح کرو، چاہے بلیڈ سے ذبح کرو، چاہے کوئی درخت کا یعنی چھلکا ایسا تیز ہے کہ وہ رگیں کاٹ دے گا، کاٹ دے، مقصد تو ذبح کرنا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام میں نے جدے میں باندھا تھا، چونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور نہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ یہ تو تمہیں پتہ تھا کہ پاسپورٹ کہاں بنتا ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ ٹکٹ کہاں ملتی ہے۔ تم کسی دوسرے ملک کے جہاز میں بیٹھ کے کہیں اور بھی نہیں چلے گئے، تشریف بھی یہاں لے آئے ہو، یہ بھی سارا پتہ ہے، صرف پتہ احرام کا نہیں تھا۔ یہ شریعت میں بہانے نہیں چلتے، 1400 سال گزر چکا ہے شریعت کو، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر تم آج مسئلہ پوچھ رہے ہو تو کراچی میں بھی تو علماء الحمدللہ موجود ہیں، وہاں پوچھ لیتے، وہاں بھی کوئی بتا دیتا۔ لہذا آپ ایک بکری بطور دم ادا کریں اور جب بھی آئیں اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ کہتا ہے جی میرے پاس کسی کی امانت ہے، دوران حج میرے پاس رکھ کر واپس نہیں آیا، تو اب میں کیا کروں؟ اگر اس کا ایڈریس تمہارے پاس موجود ہے تو اس کو بھجواؤ، چاہے وہ تھوڑی ہے، چاہے قیمتی ہے، چاہے قیمتی نہیں۔ اگر ایڈریس نہیں ہے اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے تو پھر غریبوں کو اللہ واسطے تقسیم کر دو۔ عربی تاریخ محلے میں کوئی نہ رکھے، عربی تاریخ کا یاد رکھنا جو ہے ضروری ہے، کوئی فرض نہیں، لیکن یہ بھی اتباع رسول ہے کہ تم انگریزوں کے مہینے تو یاد رکھو۔ آج ہمارے جتنے نوجوان کھڑے ہیں ان کو پوچھو تو یہ آپ کو انشاءاللہ دسمبر کی تاریخ تو فر کر کے بتا دیں گے، لیکن پوچھو کہ جناب جمادی الثانی 25 کس تاریخ کے مطابق تھی، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ کیوں؟ عربی یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ احرام میں اگر بال سر کا ٹوٹ جائے کوئی جرمانہ نہیں، ٹوٹتا وہ بال ہے جو مردہ ہو، جرمانہ تب ہوتا ہے جب تم خود زندہ بال کو کھینچو۔
ہر نماز کے وقت نویت ونصلی رکعتین متوجہہ کعبہ شریفہ، کوئی ضرورت نہیں، بس دل میں نیت ہے وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے مبارک پہ بھی باندھے ہیں اور صحیح احادیث مبارک میں ناف تک بھی باندھنا ثابت ہے، لہذا یہ کوئی بات نہیں، افضل اولا کی بات ہے۔ کوئی جہاں بھی باندھتا ہے وہ سنت ہے، کوئی لڑائی کی جھگڑے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑے نہ کرو بس۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، میں نے عمرے کے دوران میں ملتزم پہ ہاتھ لگایا، میرے تینوں انگلیوں کی پوروں پر خوشبو لگی، اگر تم نے جا کے دھو دی اسی وقت تو کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ صدقہ کر دو، دم نہیں پڑتی جب تک عضو کامل کو خوشبو نہ لگے۔ اگر مجھے دم پڑ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ پیسے نہ روزے رکھ سکتے ہو؟ بالکل رکھ سکتے ہو۔ دو بھائیوں کا نکاح ہوا دو بہنوں کے ساتھ، تو جب رخصتی کے لیے گئے تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ دلہنیں جو ہیں وہ بدل گئی، تو اور اس کی دلہن اس کے پاس چلی گئی اور اس کی دلہن جو ہے اس کے پاس چلی گئی، تو وتی بھی شبہ اور دونوں نے مجامعت بھی کر لی۔ اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نکاح میں تعین ہے کہ فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں فلاں شکل صورت معین ہے، تو اب فقہا نے اس کا حل یہ لکھا ہے کہ وہ طلاق دے دے، وہ بھی طلاق، سمجھ آ گئی بات؟ طلاق کے بعد رجوع کر لیں گے، خلاص نکاح تجدید ہو گئی، اب وہ اس کا یہ بھی ہوگی، اس کی وہ ہو گئی، ختم۔ میری بہن کی شادی اللہ پاک رشتہ آپ کو نصیب کرے، دعا کریں جتنے مسلمانوں کی بچیاں بیٹھی ہیں سب کے اللہ رشتے آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ ایک آدمی نے شادی کیا، بیوی کو دیکھنے کے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا، اس میں 6-7 سال کا بچہ بھی سویا ہوا تھا، 10-15 منٹ بات چیت کیا، باہر سے کسی آدمی کے داخل ہونا تھا، چونکہ دروازہ باہر کے آدمی نے بند کیا تھا، تو یہ خلوت سیاح ہوگی؟ ہاں سیاح ہوگی، اگر کوئی چیز جماع سے مانے نہیں تھی تو خلوت سیاح، دروازہ تو باہر سے بند کرا دیا تم نے۔ اچھا جی، یہ انشاءاللہ یہ کسی دوست کے خط ہے، مجھے یہ رکھنا نماز کے بعد کسی کو۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کو خیر کے رحمت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، یا الہ العالمین ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان سب کو اپنی اور حضور پاک کی محبت اور غلامی نصیب فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو لوگ بھی برا ارادہ کریں، فتنہ کریں، فساد کریں، اپنی قدرت سے ان کے فتنوں کو دفع فرما، یا اللہ پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں پہ، کراچی کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہے، بہار میں ہے، ہندوستان میں ہے، اراکان میں ہے، برما میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، شیشان میں ہے، یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
الدين يعني معقولة بعد ما بيبدع الواحد ما بيجي يصلي. ما عليه شيء يعني. جينا مشان نسلي